الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ کہف ہے اور آج کی دنیا کی ایک سچی تصویر ہے، اور آج کی دنیا کی قرآن کی ان آیات میں، اس آئینے میں ایک سچا نقشہ ہے آج کی زندگی کا، کہ لوگ ہیں کہ ان کی ساری دوڑ دھوپ اور ان کی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی میں گم ہیں. ان کی زندگی کا اول آخر مقصد یہ دنیا کی زندگی ہے. وہ اسی کی خاطر جینا چاہتے ہیں، اسی کے لیے وہ پڑھنا چاہتے ہیں. ذالک مبلغہم من العلم، ان کا علم بھی یہیں تک ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہ یہ دنیا میرے علم کا مقصد نہ بنے کہ میری زندگی کا حاصل ہی یہ دنیا ہو. تو آج کی دنیا دیکھیے اور قرآن کے اس آئینے میں دیکھیے کہ ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں، ساری محنتیں، ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کی زندگی میں گم ہے. اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، اس پہ وہ فخر بھی کر رہے ہیں، اس پر وہ مطمئن بھی ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اس پہ فخر بھی کر رہے ہیں، مطمئن بھی ہیں، اپنے آپ کو صاحب عقل بھی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی پالیسیاں، نتائج، فیصلے بڑے شاندار ہیں، اپنے لیے بھی اپنے اولاد کے لیے بھی. وہ اس پہ مطمئن بھی ہیں. تو آج کی دنیا دیکھیے اور قرآن کے آئینے میں یہ تصویر دیکھیے، کیسی سچی ہے، کیسی سچی ہے. اور مسلمان کے لیے دعوت فکر بھی ہے کہ ہم کہاں کھڑے اور ہمارے بچوں کے فیصلے کہاں ہیں اور ہماری زندگی کا نقشہ کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ 70 سال کے بعد جب جانا پڑے تو مجھے افسوس ہو کہ میری ساری زندگی کوششیں گم ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں ساتھ لے کے جا رہا. اور آدمی یہ اپنی زندگی کی ساری کوششیں گم ہوتے اپنی زندگی میں بارہا دیکھتا بھی ہے. دادا نانا اتنا کمایا، اتنا اکٹھا کیا، اتنی دولت کی، اتنے گھر بنائے، اتنا بزنس کیا، اور پھر چلا گیا اور اس میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر گیا. اور اس نے ساری زندگی اسی کے گرد گزاری تھی، اس کا یہی ہدف تھا، یہی ٹارگٹ تھا، یہی مقاصد تھے وہ، اور آج وہ چلا گیا اور یہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سبق نہیں لیتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہی بات ہے کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ اپنے پالنے والے رب کی ان آیات کا وہ انکار ہی کرتے ہیں. وہ اللہ سے ملاقات کے ہی انکاری ہیں، وہ اللہ سے ملاقات ہی کے انکاری ہیں. اگلی زندگی کا ان پر ایمان یقینی نہیں ہے. ورنہ آدمی جب عقل والا ہوتا ہے تو وہ ضرور نتیجے کو سوچتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا. 70 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، 80 سال کے بعد، 100 سال کے بعد پھر نتیجہ کیا آئے گا. نتیجہ ضرور، اس لیے کہ اللہ نے اس کو جانور تو بنایا نہیں ہے، انسان بنایا ہے. اور انسان وہ ہوتا ہے جس کو اللہ عقل دیتے ہیں اور وہ نتیجہ اور تمیز کرتا ہے صحیح غلط میں. تو اللہ نے اسے عقل دی ہے، لیکن پھر بھی یہ عقل بھی رکھتا ہے اور پھر یہ ایسا کر رہا ہوتا ہے. فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ رب کی آیتوں کا ہی انکاری ہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے.
اللہ ہی کو نہیں مانتے، اور اس سے ملاقات کی ہی انکاری ہیں کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر فحبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ قرآن کے یہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں، فحبطت اعمالهم۔ بہت سے فتنے سے یہ الفاظ پردہ اٹھاتے ہیں۔ بس اوقات آدمی سوچتا ہے کہ فلاں نے اربوں ڈالر انسانیت کی خدمت کے لیے دے دیے، انسانیت کی خدمت کے لیے دیے، اور فلاں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ سے معاوضے کی امید کیسے رکھ رہا؟ جو وہ اللہ سے ملاقات کا ہی انکاری ہے تو پھر اس سے جزا کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس نے جس کے لیے کیا لے لے اس سے بدلا۔ کسی خدمت کی کوئی قیمت نہیں، کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ ہر خدمت اور عمل کی قیمت اس وقت ہوتی ہے کہ وہ خدمت اور عمل کس کے لیے کیا۔ محض خدمت کی اور عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ خدمت اور عمل کی قیمت اس وقت ہے کہ وہ کیا کس کے لیے۔ اللہ کے لیے کرتا تو معاوضہ ملتا نا، یہ خدمت اللہ کے لیے ہوتی تو انعام ملتا نا۔ تو ان کے سارے اعمال برباد۔ بس اوقات آدمی کہتا ہے وہ بڑا سوشل ورک کرتا ہے، بڑی انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ ارے میاں، اس کے سوشل ورک کی، فلاح انسانیت کی اور انسانی خدمت کی اس وقت قیمت ہے جب یہ اللہ کی خاطر کرے اور اللہ کی بندگی کو فروغ دے۔ اور اگر یہ اللہ کی بغاوت کی زندگی کو فروغ دے رہا ہے تو یہ خدمت نہیں، یہ جرم ہے۔ اس کی مثال سمجھیے، اس کی مثال سمجھیے۔ یتیم بچے کی تعلیم و تربیت کے خاطر اس کو تھپڑ مارا، یتیم بچے کو اس کے تعلیم و تربیت کے خاطر تھپڑ مارا۔ یہ تھپڑ مارنا بھی نیکی اور اس کی خیر خواہی۔ اور اسی یتیم کو آوارہ بنانے کے لیے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ اسی یتیم کو آوارہ بنانے کے لیے کھانا کھلایا، پانی پلایا، کپڑے پہنائے، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ آوارہ بنانے کے لیے، آوارہ بنانے کے لیے اسی یتیم بچے کو آپ نے کپڑے پہنائے، کھانا کھلایا، پانی پلایا، لیکن مقصد کیا ہے؟ بے دین ہو جائے، آوارہ ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے۔ یہ جرم ہے۔ پہلے آپ نے اسی یتیم بچے کو تھپڑ مارا لیکن تعلیم و تربیت کے لیے، اسے اچھا انسان بنانے کے لیے، اللہ کے قریب کرنے کے لیے۔ یہ نیکی ہے، یہ خیر خواہی ہے۔ تو میرے عزیزو، کوئی عمل محض اور کوئی خدمت محض دیکھنے سے اچھی نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ عمل ہو کس کی خاطر رہا ہے، یہ خدمت کس لیے کی جا رہی ہے۔ آیا اس سے اس دنیا میں اللہ کی بندگی فروغ پا رہی ہے یا اللہ کی نافرمانی اور سرکشی فروغ پا رہی؟ تمہاری اس خدمت سے اور تمہارے اس سوشل ورک سے بتائیے، لوگ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کا دین فروغ پا رہا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت ہو رہی ہے،
یا اس سے بے دینی کو طاقت مل رہی ہے، بے دینی طاقتور ہو رہی ہے، معاشرے اور سوسائٹی میں بے حیائی فحاشی وہ پنجے گاڑ رہی ہے، تو یہ پھر خدمت نہیں ہوئی۔ تو بس اوقات خیال آتا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں کہ اس نے انسانیت کی خدمت کے لیے تو اربوں ڈالر دے دیے۔ ارے بھائی، جس کے لیے دیے اس سے لے لے بدلہ۔ اللہ کے ہاں تو کوئی بدلہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا انکاری ہے، وہ اس کے دین کے شاعر کا انکاری ہے، وہ تو اللہ سے ملاقات سے انکاری ہے۔ اللہ کے ہاں پھر اس کا معاوضہ بھی کوئی نہیں، پھر اس کے لیے انعام بھی کوئی نہیں۔ تو اسی کا ذکر فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ ان میں بعض اعمال اچھے بھی لگتے ہیں اگر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، چونکہ اس کی زندگی اللہ کے طے کردہ نصب العین سے خالی ہے، چونکہ اس کی زندگی اللہ نے جو اس کی زندگی کے لیے مقصد طے کیا، اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا، اس کی زندگی اس سے خالی ہے۔ اللہ کے ہاں کل اس کی زندگی کوئی قیمت نہیں لگے گی، کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور جب نتیجہ سامنے آئے گا تو وہ نتیجہ جہنم کی شکل میں ہوگا، وہ سزا جہنم کی شکل میں ہوگی۔ اور ساتھ فرمایا کہ ان جہنمیوں کی ایک اور بھی نفسیات ہے، ان جہنمیوں کی ایک اور بھی نفسیات ہے، یہ ذہنی فکری لحاظ سے انتہائی پست ہوتے ہیں کہ وہ دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، ان جہنمیوں کی ایک اور علامت بھی ہے، وہ ذہنی اور فکری اخلاقی طور پہ انتہائی پست ہوتے ہیں کہ وہ دین کے شاعر کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور جو اللہ کے بزرگ، اللہ کے نیک بندے ان دینی شاعر کی تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ کی ان شاعر کی بات کرتے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آپ کو دنیا میں ایسی مخلوق بھی آج نظر آتی ہوگی جو دینی شاعر کا مذاق اڑاتی ہے، کبھی کلام اللہ کی گستاخی، کبھی رسول اللہ کی گستاخی، کبھی اللہ کے نیک ہستیوں کی گستاخی، کبھی بزرگان دین کی گستاخی اور بے ادبی۔ جہنمیوں کی ایک شناخت یہ بھی ہے جو قرآن نے بتائی کہ وہ انتہائی ذہنی فکری اخلاقی لحاظ سے انتہائی پستی میں ہوں گے، کہ وہ اللہ کے دین کا، شاعر دین کا، آیات اللہ کا اور ان بزرگ ہستیوں کا وہ مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے اور ان کی گستاخیاں کریں گے۔ یہ ان کی جہنمیوں کی ایک علامت اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔